سو ویری مچ آج کی اس خوبصورت شام کے لیے جو خداوند نے ہمیں ایک بار پھر دیانتدار جان کر سونپی ہے، ہم اس کے حضور میں حاضر ہوں اور آج خداوند کے کلام کی باتوں کو دیکھ سکیں اور سیکھ سکیں۔ میرے ایمان ہے آج خداوند ہمیں برکت دے گا، ہم چند جانے جو اس کے حضور میں ہیں۔ سب سے پہلے میں آج سب کو ہیپی مدرس ڈے کہنا چاہتا ہوں۔ یوم مادر کی بہت بہت مبارکباد، نہ صرف ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، میری اہلیہ کو، بلکہ ہم سب کو بھی کہ خداوند نے ہمیں ایسی زندگیاں بخشی ہیں کہ وہ ماں بنے اور ہم جو ہیں اس برکت میں آگے بڑھیں، اور اس برکت کو جو اولاد کی صورت میں ہے اس کی ذمہ داری کو ہم نبھانے کے لائق ہوں خداوند کے فضل اور اس کے رحم کے وسیلے سے۔ آمین آمین۔ آج جو ہے اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں ایک بہت عظیم ماں کے تعلق سے۔ اس ماں کا نام جو ہے وہ حنا ہے، اور اس کہانی سے ہم سبھی کم و بیش واقف ہیں۔ سیموئیل کی کتاب جب شروع ہوتی ہے تو ابتدا ہی میں آپ کو اس کا ذکر ملتا ہے۔ سیموئیل کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے اندر 3 عظیم شخصیات کا ذکر ہے۔ جب ہم سیموئیل کی کتاب کہتے ہیں تو اس کا مطلب پہلا اور دوسرا جو دونوں کتابیں ہیں سیموئیل نبی کی، یہ دونوں کتابیں اس سے مراد ہیں۔ تو 3 شخصیات جو ہیں ان میں سے پہلی عظیم شخصیت خود سیموئیل نبی ہے، جو بنی اسرائیل کے تاریخ ترین دور کے اندر زوراور ترین نبی کے طور پہ جو ہے وہ ظاہر ہوا ہے، برپا ہوا ہے۔ دوسری عظیم شخصیت جو ہے وہ بنی اسرائیل کا پہلا بادشاہ ساؤل جو ہے، اور وہ قد کے اعتبار سے عظیم تھا۔ جب وہ کھڑا ہوا لوگوں کے درمیان تو لکھا ہے تمام لوگ اس کے کندھے تک آتے تھے، اور زبردست سورما تھا۔ اور تیسری عظیم شخصیت جو ہے وہ حضرت داؤد کی اس کتاب میں ہمیں نظر آتی ہے، جن کی بادشاہی اور جن کا دور جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوا بلکہ جاری اور ساری رہا، اور آج تک جاری ہے، اور مسیح کے آنے تک جاری بلکہ پراپرلی قائم کیا جائے گا۔ ان کی لیگیسی آج بھی جاری ہے، اور ان کے بارے میں خدا نے کہا کہ میرے دل کے مطابق ایک شخص مجھے مل گیا۔ تو یہ 3 بڑی شخصیات جو ہیں ان کا ذکر آپ سیموئیل کی کتاب میں پڑھتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ کتاب جو ہے وہ ایک عورت، ایک ماں کے نام سے شروع ہوتی ہے۔ ایک شخص الکانا ہے، افرایم کے قبیلے کا، اور اس کی بیوی حنا اور فنینا، بھائی صاحب فنینا ہی بولیں گے اس کو، یہ دونوں اس کی 2 بیویاں ہیں۔ تو ان کے تعلق سے یہ کہانی جو ہے پہلے چیپٹر میں لکھی گئی ہے۔ تو جب آپ اس کہانی کو پڑھتے ہیں تو مجھے اور آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ جو حنا ہے یہ بانجھ تھی، بیرن تھی، کوئی اولاد پیدا نہیں ہو سکتی تھی، اور اس سبب سے کہ اس عورت کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہو سکتی تھی، یہ دکھی ہے، غمگین ہے، روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، اور اس بات کے لیے بڑی ترستی ہے کہ خدا مجھے جو ہے وہ اولاد بخشے۔ اور خداوند نے اس زندگی حنا کو اولاد بخشی، اور یہ اولاد جو ہے خدا کا عظیم نبی
جس کا نام سیمویل ہے، اس کی صورت میں اور آپ دیکھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ خدا جب کوئی عظیم کام کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیشہ کسی مرد کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو اپنے جلال سے بھر کے اپنے پروگرام اور اپنے انتظام میں استعمال کرتا ہے۔ لیکن جب خدا کوئی عظیم ترین کام کرنا چاہے تو پھر وہ کسی عورت کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے اور اس عورت کے وسیلے سے وہ اپنے کام کو انجام دیتا ہے۔ جب اس نے بنی اسرائیل کی پوری قوم کو مصر سے نکالنا تھا تو اس نے ایک عورت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کا نام یوکبد ہے، حضرت موسیٰ کی ماں، جس نے ایمان کے ساتھ اس بچے کو اپنے پاس رکھا۔ 3 مہینے کے بعد اسے ایمان کے ساتھ بہا دیا کہ خدا اسے زندگی بخشے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ پھر اس کے بعد جب خدا نے داؤد جیسے عظیم شخص کو برپا کرنا ہے تو اس کی پردادی روت کو، جو موابی تھی جن کے لیے منع کیا گیا تھا کو خدا کے حضور میں نہ آئے، اس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی نسل سے ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کو داؤد کے نام سے میں اور آپ جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب خدا نے فارس کی حکومت میں پوری بنی اسرائیل جو وہاں پہ بستے تھے ان کو محفوظ کرنا ہے تو خدا نے آستر کو اپنے ہاتھ میں لیا تاکہ سارے اسرائیلی لوگوں کو، اس پوری قوم کو جو اتنے بڑے ملک اور صوبے میں اور صوبوں میں پھیلی ہوئی ہے، اس کو محفوظ کرے۔ اور جب خدا نے دنیا کی تاریخ کو بدلنا ہے، جب خدا نے بنی نوع انسان کی ہسٹری کو چینج کرنا ہے، تو بھی خدا نے ایک عورت کو اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کا نام مقدسہ مریم ہے، تاکہ اس کے وسیلے سے میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع المسیح آئے اور وہ تاریخ کے دھارے کو پلٹ کے رکھ دے۔ اور آج وہ اس کو مانے یا نہ مانے، لیکن لکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مسیح کے پیدا ہونے سے پہلے کی یہ بات ہے یا مسیح کے پیدا ہونے سے بعد کی یہ بات ہے۔ جب بھی خدا نے عظیم ترین کام کرنا ہے تو خدا عورت کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے، ہنا جس کا نام ہے، یہ بڑی ہی وائز، بڑی ہی با حکمت خاتون ہے، بانجھ ہے، اولاد نہیں ہے، لیکن خدا کی بائبل کی یہوہ کی الہام کی حکمت اس کے اندر موجود ہے۔ پریشانی اپنی جگہ ہے، لیکن خدا کے کلام سے وہ بخوبی واقف ہے۔ وہ جانتی ہے کہ میں نے انویسٹمنٹ کہاں پہ کرنی ہے، وہ جانتی ہے کہ میں نے اپنا اثاثہ کہاں پہ بنانا ہے، وہ جانتی ہے کہ میں نے کہاں پہ دینا ہے اور کیا دینا ہے۔ وہ جانتی ہے یہوہ خدا کو، وہ یہوہ خدا سے واقف ہے کہ وہ چاہتا ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جو تیرا سب سے پیارا ہے، جو تیرا سب سے قریبی ہے، جو تیرے دل کے سب سے قریب ہے، وہ تو مجھے دے دے۔ ابراہیم کو خدا نے کہا، وہ اس مکاشفے اور اس بھید اور اس کی گہرائی سے واقف ہے، اور وہ خدا کے حضور میں جب جاتی ہے اور وہ اس بات کا ارادہ دل میں کر لیتی ہے اور خدا کو کہتی ہے کہ اگر تو مجھے اولاد نرینہ بخشے، اگر تو مجھے بیٹا دے، تو میں وہ بیٹا ہی تجھ میں انویسٹ کر دوں گی۔ میں وہ پہلی اولاد، وہ پہلا بیٹا، میری اولاد نہیں ہے، میں روک رہی ہوں، میں رو رہی ہوں، اور میں جو چلا رہی ہوں، کرا رہی ہوں، ماتم کر رہی ہوں، آہو نالا کر رہی ہوں، لیکن اگر تو مجھے دے تو اس کے دینے کا انداز دیکھیں، اس کے دینے کی مراد
اور اس کو چھوڑ دوں گی۔ یہاں پہ جب ہم اس گھرانے کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو سمجھ یہ آتی ہے کہ ہنا جو ہے یہ الکانا کی پہلی بیوی ہے، اس لیے پہلے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور چونکہ وہ بانجھ ہے اور پرانے وقت میں اگر بانجھ ہے بیوی تو پھر یہ ضروری سمجھا جاتا کہ ایک دوسری بیوی کی جائے تاکہ اس میں سے اولاد جو ہے وہ پیدا ہو سکے، اور اس نے دوسری عورت سے بیاہ کیا، اس شخص الکانا نے فنینا سے، اور اس کے وسیلے سے بیٹے اور بیٹیاں اس کی پیدا ہوئی۔ لیکن یہ جو دوسری لڑکی ہے فنینا، یہ جو بیوی ہے، یہ جو عورت ہے، یہ ذرا روڈ قسم کی ہے۔ یہ جو ہے ذرا مزاج کی اتنی اچھی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ جو عورت ہے دوسری بیوی جو ہے یہ روڈ ہے، لیکن ہنا جو ہے یہ رائچس خاتون ہمیں نظر آتی ہے۔ یہ جو دوسری بیوی ہے یہ انسلٹ کرتی ہے، لیکن یہ جو ہنا ہے یہ آئیڈیل بیوی ہے، آئیڈیل شخصیت جو ہے اس کی نظر آتی ہے۔ اور اس زمانے میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں، بائبل مقدس میں سے پڑھ رہے ہیں، اس وقت میں بانجھ ہونا لعنت تصور کیا جاتا تھا۔ اگر کوئی عورت بانجھ ہوتی تو سمجھا جاتا تھا کہ یہ لعنت کے نیچے ہے، خدا اس سے خوش نہیں ہے، خدا جو ہے اس سے راضی نہیں ہے۔ اور یہ تانے جو ہے بار بار، یہ جو دوسری صوت ہے اس کی، وہ اس کو بار بار یہ تانے جو ہے وہ دیا کرتی تھی، اس سے اس طرح کی بات چیت کیا کرتی تھی۔ راحل کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنے خاوند کے پاس گئی اور اس نے کہا کہ مجھے اولاد دے ورنہ میں مر جاؤں۔ یہ بات جو ہے بڑی مشکل تھی اس وقت میں۔ خدا کے لوگ جو ہوتے ان کی بات فرق، لیکن جو عام دنیاوی لوگ ہوتے، چاہے وہ اسرائیلی ہی ہوتے، بہت سی ایسی چیزیں اور ریچول جو معاشرے میں چل رہی ہوتی تھیں، وہ اس کو بڑی پابندی کے ساتھ دیکھتے اور سوچتے تھے۔ سو ہنا جو ہے اس کے پاس الکانا کا دل ہے، لیکن جو فنینا ہے اس کے پاس الکانا کی اولاد جو ہے وہ موجود ہے، اس میں سے اس کی اولاد ہے، لیکن الکانا جو ہے وہ ہنا کو پیار کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو فنینا ہے وہ اس سے حسد کرتی ہے، وہ اس بات کے لیے خوش نہیں ہے اور وہ اس کو ستاتی ہے، بے طرح سے چھیڑتی رہتی ہے، اور چھیڑنے میں اسی بات کو وہ طرح طرح سے مینشن کرتی ہے کہ تیری اولاد نہیں ہے، تیری اولاد نہیں ہوتی، اور اسی وجہ سے میں جو ہوں آئی ہوں اور دیکھ میرے بیٹے اور بیٹیاں اور وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں جو ہے وہ کر کے اسے ٹانٹ کرتی ہے، ٹیس کرتی ہے، اور یہاں تک کہ کلام میں لکھا ہے کہ یہ جو بیوی ہے الکانا کی یہ رونے لگتی ہے، روتی چلی جاتی ہے۔ اور بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ خدا بعض اوقات ایسے لوگوں کو اولاد دے دیتا ہے اور ان کو اولاد میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، جو اولاد کی ٹھیک پرورش نہیں کر پاتے، لیکن وہ لوگ جو اولاد کی پرورش کرنے کے لیے موزوں ہوتے ہیں، خدا اپنی کسی الہی حکمت کی وجہ سے اولاد روک بھی لیتا ہے۔ میں آج دیکھ رہا تھا کہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے اس میں کتنی خواتین ہیں جو بانجھ تھیں، تو مجھے پتا چلا کہ 7 خواتین تھی جو بانجھ تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی بانجھ نہیں رہی، بلکہ ان سب کو اولاد ملی، اور خدا کے بندے اور بندیاں جو ہیں ان کے وسیلے سے جو ہے وہ اس دنیا میں آئے۔ اور نئے عہد میں ایک ہی بانجھ جو ہے وہ نظر آئی مجھے، اور وہ الیشبا ہے جس کے وسیلے سے یوحنا بپتسمہ دینے والا پیدا ہوا، اور خدا یسوع مسیح نے کہا کہ زمین پہ اس سے بڑا اور کوئی نہیں ہے۔
नबियों में जमीन, और वो पुराने अहदनामे का आखिरी नबी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, और उसके बाद मसीह का दौर, नया अहद जो है वो शुरू हो जाता है। बहरहाल इन सारे हालात में जो आपको मैंने बयान करने की कोशिश की है, हन्ना जो है ये दलेरी के साथ वहां खड़ी हुई है, रोती आंसू बहाती है, लेकिन फिर भी दलेर है और अपने घर में, अपने घराने में मौजूद है। जब मुझे और आपको हालात और चीजों पे नजर करनी है तो आपने पॉजिटिवली देखना है, नेगेटिवली नहीं देखना। हर मुश्किल हालात में अच्छी चीजें भी मौजूद होती हैं। मिसाल के तौर पे ये पानी का गिलास है, इसको देखने का एक तरीका ये है कि मैं कहूं कि ये गिलास आधा खाली है। ये नेगेटिव अप्रोच है कि आधा खाली। पॉजिटिव अप्रोच क्या है कि ये आधा भरा हुआ है, इसमें आधा पानी मौजूद है। जो है हम उसे नजरअंदाज कर देते हैं, और जो नहीं है हमारा फोकस उस पे चला जाता, उस पे रहता है, और हम नेगेटिव चीजों में जो है वो चले जाते हैं, और हम बहुत सी चीजें जो है वो खो देते हैं। सो इस मुश्किल वक्त में, इस दुख की घड़ी में हन्ना के पास एक हथियार है और उसने उसी को इस्तेमाल किया है। हमें नजर नहीं आता कि इसने फनीना को कोई जो है बात की हो, पलट के कोई जवाब दिया हो, कोई हसद की बात की हो, लगा के कोई बात की हो, झगड़ा, लड़ाई, गुस्सा, कोई ऐसी चीज हमें बाइबल मुकद्दस में मेंशन नहीं की गई। बल्कि इन सारी चीजों के बाद उसके पास जो हथियार है उसने उसका इस्तेमाल किया है, और वो हथियार जो है वो दुआ है। हन्ना जो है वो दुआ करने वाली खातून है। वो दुआ करने लग गई। जब ये हालात उसके ऊपर आए हैं तो दुआ में चली गई है। अगर मैंने और आपने फतह पानी है, हमने आगे बढ़ना है, हमने गलबा पाना है, जिंदगी पानी है, सेहत पानी है, रुकावटें तोड़नी है, बंधन तोड़ने हैं, तो मुझे और आपको दुआ में जाना चाहिए। जब हम दुआ में चले जाते हैं तो याद रखिए कि दुआ का हथियार वो कारगर हथियार है जो नाकाम नहीं हो सकता, जिसके सामने और कोई चीज ठहर नहीं सकती है, बल्कि वो हमेशा कारगर है। इसलिए मुझे और आपको दुआ करनी है, और दुरुस्त तरीके से दुआ करनी है। हमने खुदा, जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा को अलाउ करते हैं कि वो हमारी जिंदगी में मुदाखलत करे। हम उसे इनवाइट करते हैं कि वो आए और हमारी जिंदगी का कंट्रोल और चार्ज संभाले। तो हमें दुआ में चले जाना है। सो औलाद का ना होना नामुकम्मल होने वाली बात नहीं है। अगर औलाद नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो औरत नामुकम्मल है या वो घराना जो है वो नामुकम्मल है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब औरत और मर्द मिल जाते हैं, घराना बन जाता है, वो मुकम्मल खानदान है। औलाद नहीं है, इसके बावजूद भी वो मुकम्मल है, वो कामिल है। अगर खुदा की मर्जी है वो देता है तो वह, अगर हम मर्दों के तौर पे देखें, मर्दों के पास औलाद नहीं है तो इसकी भी कोई ऐसी बात नहीं। औरत के पास औलाद नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। बाइबल मुकद्दस में आपको ऐसी शख्सियत मिलेगी जिन्होंने शादी ही नहीं की। मुकद्दस पौलुस रसूल, उन्होंने यूं ही अपनी खिदमत को जारी रखा कि उनका सारा फोकस जो है वो खुदा और सलीब की तरफ रहे। खुदा यीशु मसीह ने जवानी तक अपनी खिदमत की, जमीन से जाने से पहले तक, लेकिन उनकी औलाद जो है वो जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी औलाद थी उनकी। और मैं और आप भी आज उस औलाद की सूरत में यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर किसी की जिस्मानी कोख खाली है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी की रूहानी कोख खाली है तो फिर इससे फर्क पड़ता है। खुदा ने शायद इसलिए ऐसा होने दिया है कि मैं और आप जो है हमारी रूहानी कोख भर
जिस्मानी है तो अच्छा है, लेकिन रूहानी कोख का हिसाब लिया जाएगा। रूहानी कोख जो है वो रूहानी बांझपन नहीं होना चाहिए। हमारे वसीले से जिंदगियां बरकत पानी चाहिए। जितनी बांझ औरतें आपको मिलेगी बाइबल मुकद्दस में, वो खुदा की बंदियां थी, खुदा से प्यार करने वाली खवातीन, खुदा को जानने और खुदा को समझने वाली। बाइबल मुकद्दस जो है इसकी गवाही देती है। और हन्ना जो है उनमें से एक। अगर खुदा ने ऐसे हालात में रखा है तो बाइबल मुकद्दस की औरतों से हमें ये सबक मिलता है, ये निचोड़ निकलता है कि खुदा ने किसी खास मकसद के लिए उन्हें रिजर्व किया हुआ है, उन्हें जो है वो अलग रखा हुआ है कि जब खुदा का प्लान और मंसूबा आएगा तो खुदा एक खास शख्सियत जो है वो उनको बख्शेगा, जिसके वसीले से वो अपने बड़े बड़े कामों को अंजाम दे सके। तो ये जिंदगी हन्ना जो है वो दुआ कर रही है, खुदा के घर में चली गई है, हैकल में आ गई है और दुआ करने लगी। और कलाम में लिखा है कि जब वो दुआ कर रही है तो उसके होंठ हिल रहे हैं, लेकिन कोई लफ्ज वहां से नहीं निकल रहा। मेरी और आपकी जिंदगी में बास का ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशंस आती हैं, हमारा बास का गम, बास का दुख, हालात ऐसे गंभीर होते हैं, ऐसे बुरे और बड़े होते हैं कि हमारा दुख जो है वो उसको बयान करने के लिए हमारे अपने पास अल्फाज नहीं होते, होंठ हिल रहे हैं, लेकिन उन बातों को लफ्जों का लिबास और जामा नहीं पहनाया जा सकता, लफ्ज नहीं दिए जा सकते, लेकिन होंठ हिल रहे हैं। खुदा के हुजूर में बैठी है, खुदा के हुजूर में अपने दिल ही को उंडेल रही है, जिसमें गमों की सारी फिक्रें मौजूद हैं, क्योंकि वो जानती है कि उसका खुदा उससे वाकिफ है, वो जानता है ये किस तकलीफ, रंज, दुख में मुब्तला है, और खुदा जो है वो इसको देख के इसकी बातों को सुनेगा और समझेगा। लफ्ज मौजूद नहीं, कोई बात नहीं। और कलाम में लिखा है कि वहां पे एक शख्स जो सरदार काहिन है, एली मौजूद है। और जब ये औरत आई तो एली इसको देखने लगा और वो इस पे गौर कर रहा है, इस औरत की हालत के ऊपर। हालत आप समझ सकते हैं, घर से आई है तो खाना खाने को दिल नहीं चाह रहा, आंखों से आंसू जारी है, ज़हन में, दिल में गमों की कसरत और फिक्र मौजूद है। पता नहीं वो ढंग से तैयार हो सकी है कि नहीं कि मैंने हैकल में जाना। उसको तो ये है कि मैं खुदा के हुजूर में जाऊंगी और अपने दिल को उंडेलूंगी, मेरा खुदा मेरी सुनेगा, मेरा खुदा मुझे जवाब देगा, मेरा खुदा बहरा नहीं है, मेरा खुदा देखने वाला खुदा है। आज मैं उसके हुजूर से बरकत लेके जाऊं। और उसका तो सारा फोकस खुदा के ऊपर है। और सरदार काहिन देख रहा है, और देखने के बाद उससे जो नतीजा निकाला है, बाइबल मुकद्दस ये बताती है कि खुदा जो है वो जुदा हो चुका है, कोई रोया बरमला नहीं होती, कलाम करना खुदा ने बंद कर दिया है। और रूहानी तौर पे जो है वो बनी इसराइल और खुदा का ये घर और यहाँ पे मौजूद लोग जो हैं वो बैंकरप्सी इनकी हो चुकी है, कोई रूहानी बरकत वहां पे मौजूद नहीं है। तो एली जब सारा नतीजा निकालता है तो नतीजा ये निकलता है कि ये नशे में, इसने नशा किया हुआ है। तो वो इस औरत से बातचीत शुरू करता है, इंटरप्ट कर देता है, मुदाखलत कर देता है उसकी दुआ में, उस राब्ते में जो उसका और खुदा के दरमियान जो है वो रिश्ता और राबता और वो पुल, वो ब्रिज जो बना हुआ है, उसमें वो मुदाखलत करता है। वो समझता है ये जरूरी बात है कि इससे बात की जाए, क्योंकि ये नशे की हालत में खुदा के घर में नहीं इसको होना चाहिए। और वो उसको बातचीत करता और वो उसको डांटता है, वो उसको तालीम देना चाहता है कि खुदा के घर
کہ یہ اپنی اولاد کو سکھا نہیں سکا پوری عمر۔ کلام میں لکھا ہے اس کے دونوں بیٹے حفنی اور فنحاس جو ہیں وہ برائی اور بدی کی اس انتہا پہ خدا کے گھر میں پہنچ گئے ہیں کہ کلام میں لکھا ہے خدا کا جلال وہاں سے چلا گیا، خدا کی برکت وہاں سے چلی گئی ہے۔ لیکن یہ اس کو سکھانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے یہ ہیکل میں سے چلی جائے۔ اس نے کہا کہ اپنا نشہ اتار، یعنی یہاں سے یہ اس کام کی جگہ نہیں ہے، چلی جاؤ نشہ اتارنے کا کوئی بندوبست کر۔ وہ اس کو تو وہاں سے بھیجنا چاہتا ہے، لیکن اس کی اولاد جو بدی اور بدکاری کی انتہا کر رہی ہے خدا کے گھر میں، وہ ان کو نکال نہیں سکا۔ بری روحانی حالت ہے، خدا اور اس کا جلال جو ہے وہ جا چکا ہے، اور وہ اس بات سے جو ہے وہ پوری طرح سے واقف ہونے کے باوجود کچھ کر نہیں رہا۔ بعض اوقات میں اور آپ اتنے مذہبی ہو سکتے ہیں کہ ہم اسی کو صرف عبادت سمجھیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے کی جانی چاہیے۔ اگر اس سے کوئی آگے پیچھے ہو جائے، کیونکہ ہم نے خدا کو اپنے ڈبے میں بند کیا ہوا، ہماری روحانیت اس ڈبے سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر کوئی چھوٹا موٹا 19-20 ہو جائے تو ہم اس کو وہیں پہ جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں۔ انسان چہرے پہ ہی نگاہ کرتا ہے، یہ منہ سے نکلنے والے الفاظ اور چیزیں ہی دے، خدا دل پہ نگاہ کرتا ہے۔ سو میرا اور آپ کا رشتہ اور رابطہ جو ہے وہ خدا کے ساتھ کنیکشن بنانے کی مجھے اور آپ کو کوشش کرنی ہے، اور ہمیں وہاں پہ پہنچنا ہے تاکہ خدا سے ہمارا رشتہ پیدا ہو سکے۔ تو ہنا یہاں پہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے خدا تو مجھے اولاد دے اور میں وہ اولاد تجھے واپس کر دوں گی۔ وہ جانتی ہے کہ جب اولاد ملے گی تو میں اسے کیا کروں گی؟ ارادہ کر چکی ہے، منت مان چکی ہے کہ یہ مجھے ملے گی اور میں اسے واپس کر دوں۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمیں بچے چاہیے، لیکن ہمیں بچے ہمارے لیے چاہیے، ہمیں بچے خدا کے لیے نہیں چاہیے۔ یہ عام انسان میں، عام روحانی آدمی میں، عورت میں، اور اس روحانی عورت میں جو بائبل کی ماں ہے، اس میں یہ فرق ہے۔ باقی ماں کو بچہ چاہیے اپنے لیے، اس کو بچہ چاہیے خدا کے لیے، کہ بچہ ملے اور میں خدا کو یہ اولاد جو ہے وہ پیش کرے۔ اور جب اس نے ارادہ کیا اس بات کا، تو اس نے اس بات کو میک شور کیا کہ اس کی اولاد جو ہونے والی اولاد ہے، اس کے ہیروز جو ہے وہ خدا کے گھر کے اندر موجود ہوں گے۔ یہ خدا کے گھر میں رہے گا اور خدا کے گھر کے لوگ اس کے ہیرو ہوں گے، اور خدا کے گھر کا سب سے بڑا ہیرو خدا خود ہے۔ کلیسیا کا سب سے بڑا ہیرو مسیح خود ہے۔ مجھے اور آپ کو مسیح کو فالو کرنا ہے، مجھے اور آپ کو ہم نے مسیح کے پیچھے چلنا ہے۔ اور باقی جو روحانی عزیز ہیں، پاسبان ہیں، بہن بھائی ہیں، ہمیں وہ بھی ہمارے ہیرو ہونے چاہیے۔ جو اچھی چیزیں ہیں ہمیں انہیں فالو کرنا ہے، اور جن میں اچھی چیزیں نہیں ہیں وہ کیسے ہیرو ہیں کہ ہم نے وہ چیزیں فالو نہیں کرنی۔ سو اس نے میک شور کیا کہ خدا کے گھر کے لوگ میرے بیٹے کے ہیروز ہوں گے، اس لیے وہ اسے خدا کے گھر میں لانے کا ارادہ کر چکی ہے۔ سوچتی ہوگی کہ میں اس کو انجام دے پاؤں گی کہ نہیں، لیکن مضبوط عورت ہے کہ جب خدا مجھے دے گا تو میں اس کو خدا کو لوٹا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اولاد خدا کی طرف سے کیا ہے؟ اولاد خدا کی طرف سے میراث ہے۔ اولاد جو ہے خدا ہمیں دیانتدار جان کے اولاد ہمیں دیتا ہے۔ اولاد جو ہے یہ خدا کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے، یہ میراث ہے خدا کی، یہ ادھار ہے جو خدا ہمیں دیتا ہے۔ اور جو ادھار ہے کبھی وہ آپ ہمیشہ کے لیے رکھ نہیں سکتے، آپ کو وہ ضرور واپس کرنا ہے۔
جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس رہتا نہیں ہے. پیسے بھی، سیلری آتی ہے، وہ رہتی ہے نہیں، وہ جہاں جہاں جانی ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے. یہاں تک کہ آپ کی اولاد جو ہے وہ بھی آپ کے پاس آتی ہے، وہ رہتی ہے آپ کے پاس. بزرگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اب ہماری بھی بچی کی شادی ہو گئی ہے، تو وہ جو اولاد بھی آپ کو ملتی ہے آپ خوش ہوتے ہیں، شادمان ہوتے ہیں. پچھلے دنوں بھائی عالیور کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے، تو اولاد جو ہے کہاں چلی جاتی ہے؟ آگے چلی جاتی ہے، وہ رخصت ہو جاتی ہے. جو کچھ خدا آپ کو دیتا ہے وہ آپ کو دیانتدار جان کے دیتا ہے، اور وہ اس لیے دیتا ہے تاکہ آپ اسے لیں، اس میں انویسٹ کریں، اس کو تیار کریں، تاکہ جب وہ آگے جائے تو خدا کے نام کو عزت اور جلال مل سکے. اور جب وہ وقت آیا تو کلام میں لکھا ہے اولاد پیدا ہو گئی، اور سال بہ سال، چونکہ ہر سال یہ گھرانہ جاتا تھا یروشلم، تو پوچھا الکانا نے کہ چلو عبادت کے لیے چلتے ہیں. تو حنا نے کہا کہ نہیں، جب تک کہ اس کا دودھ نہ چھڑایا جائے میں یہیں رہوں گی، میں ہیکل میں نہیں جاؤں. اچھا، اور اس نے کہا ٹھیک ہے، جیسے تجھے مناسب لگے تو ویسے ہی کر. اور دودھ چھڑایا کب جاتا تھا؟ اگر آپ اس کو سرچ کریں تو اس وقت میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عمر ہے دودھ چھڑانے کی، یہ 5 سے 7 سال تک مائیں دودھ پلاتی تھی بچوں کو، اور بعض کا اس سے بڑی عمر تک بھی بچے چلے جاتے تھے اور مائیں ان کو دودھ پلاتی تھی. اور دودھ پلانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا تھا کہ ان کو دودھ دیا جائے، بلکہ ماں بچے کو چھاتی کے ساتھ لگا کے تو ساتھ ساتھ اس کو خدا کا کلام اور خدا کا الہام اور خدا کی باتیں بھی اس کو ازبر کروا دیتی تھی. کیونکہ 2-3 سال میں بچہ بولنے لگ جاتا ہے، سمجھنے لگ جاتا ہے. اسی لیے کلام میں لکھا ہے، مقدس پالوس رسول تیموتھیوس کو کہتے ہیں خط لکھتے ہوئے، دوسرا تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 15 آیت پڑھے تو کلام میں لکھا ہے کہ وہ الہام کی باتیں جو بچپن سے تیری والدہ نے تجھے سکھائی. وہ کہتے ہیں تیری ماں یونیکی اور نانی لوئس جو ہے، جب تیری ماں نے تجھے دودھ پلایا ہے تو الہام اور وہ صحیفے تجھے بچپن میں ہی اس نے یاد کروا دیے تھے. اس کی گواہی مقدس پالوس رسول ان کو دے رہے ہیں. جب موسیٰ کے بارے میں لکھا ہے کہ موسیٰ کی ماں، جب اس کو پتہ چلا حالات سارے ٹھیک ہو گئے، مریم نے آ کے پیش کر دیا، اور شہزادی نے کہا ٹھیک ہے یہ موسیٰ لے جاؤ اور اس کو میرے لیے دودھ پلاؤ. تو ماں نے نہ صرف اتنے سال اس کو دودھ پلایا، بلکہ اس کے اندر یہوہ کو پلانٹ کر دیا. یہوہ کو ایسا اس نے پلانٹ کیا یوکبد نے کہ فرعون کا محل، فرعون کی شان، فرعون کی شوکت، فرعون کا روح، فرعون کا دبدبہ، فرعون کے خدا، فرعون کا جاہ و جلال، کوئی چیز یہوہ خدا کو موسیٰ شہزادے کے اندر سے باہر نہیں نکال سکی. موسیٰ جو ہے وہ ڈٹا رہا. جب وقت آیا اس نے کہا کہ نہیں، اس نے اس کو چھوڑ دینا پسند کیا. کسی نے کہا ہوگا کہ تو یہاں پہ پلا ہے، بڑا ہے، فرعون کا کھایا، فرعون کا پیا، فرعون کی تعلیم، فرعون کی تربیت، فرعون کا یہ تیرے کپڑے لباس سب کچھ. یس، اب اس نے کہا معاملہ خدا کا آ گیا ہے، اب وقت آ گیا ہے، لہذا سے نہیں سکتا، نو وے. اور اس نے اعلان کر دیا اس بات کا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں نے دودھ پلایا ہے اور اس کا دودھ چھڑایا ہے. 5 سال 8 سال تک اس نے نہ صرف اسے دودھ پلایا بلکہ الہام اس کے اندر جو ہے وہ امپارٹ کر دیا ہے. یہ ہوا کو اس کے اندر رکھ دیا ہے، اور اتنی مضبوطی سے رکھا ہے کہ وہ چیزیں جو محل میں جا کے تو پتہ نہیں کیا کیا ہوا تھا. جب اس نے آنکھیں کھولی ہوں گی، دودھ پلانے والی ماں کو دیکھا ہوگا، چھوٹا سا گھر، جھگی ٹائپ سمجھ ہے نا، یہ غلام عورت یوکبد، اور وہ دیکھتا ہوگا کہ کیسے ظلم بھی کر دیتے ہیں لوگوں کے اوپر. اور جب وہ گیا ہوگا محل کے اندر، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی ہوں گی،
दंग रह गया होगा बचा होते हुए, लेकिन कैसी निटिंग की है उसके अंदर उसकी मायूबत ने। कोई चीज उसे खुदा की मोहब्बत, यहोवा के जलाल और कलाम की उस सदाकत से जुदाई नहीं कर सकी पूरी उम्र। और उसके वसीले खुदा का अजीब और अजीम काम हुआ जो मैं और आप आज तक पढ़ते और देखते हैं। सो खुदा के हुजूर में हन्ना ने दुआ की, खुदा ने सुना और सैमुएल उनको दे दिया। और इस सैमुएल के वसीले खुदा का बहुत अजीम खादम दाऊद जो है वो उसको मसा किया गया। दाऊद को हम जानते हैं, और जब हम दाऊद को पढ़ते हैं तो हमें किस तरफ लेके जाता है। दाऊद के वसीला में पीछे जाए तो सैमुएल मिलता है। सैमुएल को जब हम पढ़ते हैं पीछे जाए तो हमें हन्ना मिलती है। हन्ना को जब पढ़े तो पीछे जाए तो उसका बांझपन मिलता है। उसके पीछे जाए तो हन्ना का खुदा मिलता है। कोई भी हालात आपके हैं आज तो याद रखें, हालात कैसे भी हों, कारोबार में, जिंदगी में, मामलात में बांझपन हो, परेशानी हो, मेरा और आपका खुदा हर एक चीज पे गालिब आने की कुदरत रखता और हमें आजाद कर सकता है। आइए अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को झुकाइए। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू माइटी जीसस। खुदावंद आसमानी बाप, हम दिल की गहराइयों से आज की शाम के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। मैं तेरा खादिम होते हुए एक दूसरे के लिए खुदा में एक दूसरे को सलामती और बरकत की दुआ देते, और मैं जिंदगियों के लिए बरकत की दुआ चाहता हूँ। खास तौर पे खुदा मैं उन जिंदगियों के लिए जिनको तूने माँ होने का दर्जा शर्फ बख्शा है, उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूँ। तेरी इलाही हिकमत जो हन्ना के अंदर थी, यीशु के नाम में जिंदगियों के अंदर हो, और ऐ खुदा ये अपनी औलाद को सैमुएल बना सके। इनकी औलाद में मूसा पैदा हो, इनकी औलाद में खुदा इसहाक पैदा हुआ है, खुदा इनकी औलाद में याकूब पैदा हो। 12 कबीले इनकी औलादों में से जन्म ले, और एक बड़ा रूहानी काम है खुदा इन जिंदगियों में नजर आ सके। तेरी बरकत के दरवाजे खुले रहे। तेरा शुक्र और तेरी सितारिश, छू और बरकत बख्श, यीशु के नाम में, आमीन।